آف پریس کانفرنسز ہیں جو کہ ہماری پارٹی کے ساتھیوں نے یہ سارا شیڈیول بنایا اور ہم نے کہا کہ جس دن اکنامک سروے نے لانچ ہونا تھا 9 تاریخ کو 9 جون کو، تو اس دن سے آج تک متواتر ہم لوگ یہ کرتے رہے ہیں اور ایک ایک ایجنڈا مطلب ایک ایک آئٹم پہ کئی جگہ آپ کے آج ریونیو کا کریں گے، پرسوں ہم نے اس کا کیا تھا، پاور سیکٹر کا کیا تھا، اس سے پہلے ہر ایک ٹریڈ کا ہر ایک چیز پہ ہم نے کی ہے۔ اور ایک چیز آپ کے ذہن میں بٹھا دوں خواتین و حضرات پاکستان کے جتنے آپ ہیں، کہ جو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ یہ ایک بوگس بجٹ ہے، یہ ایک لیلا بجٹ ہے، اس بجٹ میں کچھ نہیں ہے، یہ مفروضے پہ بجٹ ہے، وہی چیزیں جو ہیں جیسے جیسی ہم لوگ پھرولتے جا رہے تھے وہی چیزیں سامنے آئیں۔ یہ حکومت کے لوگ کہہ رہے تھے کہ جی مہنگائی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے، ان کو پروف کر کے دکھایا کہ مہنگائی اشیاء خورد و نوش، جس دن ہم نے یہاں پہ پریس کانفرنس کی تو وہاں پہ آپ کے سامنے ہم نے فیکٹس اینڈ فگرز شماریات رکھے کہ مہنگائی ہر ایک چیز کی 80%، 100%، 115%، 125% تک زیادہ چلی گئی ہے۔ یہ تو ان کا جھوٹ ختم ہو گیا۔ قومی اسمبلی کے فلور پہ جو پریس کے ساتھی میرے یہاں پہ موجود ہوتے ہیں، انہوں نے حالانکہ میری سپیچ بھی اسپیکر نیشنل اسمبلی نے اور باقیوں نے اس کو ختم کر دیا تھا، اس کو ٹیلی کاسٹ نہیں ہونے دیا، وائی فائی بند تھا، اور وہاں پہ بھی میں نے جو یہ انسٹالڈ ریجیم کے ایم این ایز بیٹھے ہوئے ہیں حکومت بینچز پہ، میں نے ان کو ایک چیلنج دیا۔ شیخ صاحب، ان کو میں نے کہا کہ میں اکیلا آپ لوگوں کے حلقے میں آ جاؤں گا، آپ کے بازاروں میں تھلے پہ بیٹھ جاؤں گا، کسی کریانہ سٹور پہ کسی جگہ پہ، آپ بھی وہیں پہ آئیں، میں وہاں پہ قیمتیں بتاؤں گا کہ آپ کی اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں یہ ہیں، مہنگائی یہ ہے، آپ وہاں پہ زحمت کیجیے گا کہ حکومت آپ کو جو فگر دیتی ہے وہ ذرا جرت کر کے ادھر لے آئیں۔ اور آپ کہتے ہیں نا کہ جی مہنگائی کم ہوگی تو پھر جرت کریں، عوام میں آ کے بیٹھتے ہیں، کوئی بندہ نہیں ہوگا، کوئی آپ کا سیکیورٹی والا نہ ہو۔ آج تک انہوں نے اس کو میرے اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کیا کیونکہ ان کا جھوٹ ہے۔ اچھا، یہاں پہ بھی آتے ہیں، انہوں نے کہا جناب کہ زراعت جو ہے زرعی شعبہ وہ بڑھ گیا ہے، اور انہوں نے جو فگر بھی زراعت کی تھی کہ جی ہمارا ان کے سامنے جب میں نے آئینہ رکھا تو وہ بڑا دلچسپ آئینہ تھا، اور اس پہ انہوں نے جناب والا سب سے پہلے بات کہی تھی کہ زراعت جو ہے وہ 0.56% سے بڑھی ہے۔ جب ان کو میں نے آئینہ دکھایا کہ جی آپ کا ہر ایک میجر کراپ جو ہے وہ تو نیچے چلا گیا، 22% چاول، گندم، آپ کا آپ کا اللہ بھلا کرے یہ کپاس، آپ کا میز، یہ ساری چیزیں جو ہے نیچے چلی گئی ہیں۔ کس چیز میں اضافہ؟ آپ کا جو لائف سٹاک جس کو ہم کہتے ہیں، آپ کا گائے بھینسیں جس کو عام فہم زبان میں لوگ ڈنگر کہتے ہیں، اس کا ویٹ انہوں نے زراعت میں جو وزن رکھا ہوا ہے وہ تقریباً 64% رکھ دیا ہے۔ باقی جو آپ کے کراپس ہیں اس کا کم کر دیا، آپ کے ان چیزوں کو 64% ویٹ دے کے 2010 کا انہوں نے کیا ہے، اور انہوں نے جناب کہا ہے کہ جی ہمارا اضافہ ہوا ہے مال مویشی میں، وہ فل ان دا بلینک ہوتا ہے نا، 36 لاکھ مال مویشی، یعنی کہ آپ کا بھینس اور آپ کے گائے ڈنگر میں اضافہ 36 لاکھ۔ اور پھر جناب والا انہوں نے دکھایا کہ خچروں میں کوئی اضافہ نہیں، پر گدوں میں 1 لاکھ گدا جو ہے وہ بڑھا ہے۔ یہ میں حقیقتاً آپ کو بتا رہا ہوں، تو اس سے انہوں نے اپنی گروتھ ریٹ لائی ہے۔ اچھا، جب ان کو ہم لوگ پریس کرتے ہیں ان کے پاس جواب نہیں ہوتا۔ پھر آپ آ جائیں جناب والا، ابھی ہم لوگ آتے ہیں کیونکہ آج کی پریس کانفرنس ریونیو پہ ہے، تو میں نے ذرا تمہید باندھ کے آپ کو بتایا کہ ان کی جو گروتھ ریٹ اور یہ ساری چیزیں یہ مفروضوں پہ ہیں۔ اس دن بھی ہم نے بات کی تھی پیٹرولیم کے اوپر، اور جس طرح کہ دنیا میں ایران کے اور اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے ابھی یہ بجٹ جو ہے، یہ بجٹ میں نے کہا تھا پرسوں کہ جی یہ ڈیڈ آن ارائیول ہے۔ پہلے بھی ڈیڈ تھا، اور ابھی تو بالکل ہی یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ ڈیڈ آن ارائیول ہے، میڈیکل سرٹیفکیٹ اس کا لکھ دیا گیا ہے۔ یہ آپ دیکھیں، یہ آپ کا جناب پیج 323 اکنامک سروے آف پاکستان اور ٹیکس ایگزیمپشنز 2025 انیکسچر 2 ایگزیکٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کا پہلا سینٹینس جو ہے اس پہ لکھا ہوا ہے جی ٹیکس ایکسپینڈیچر جو ہے ہیز بین ایسٹیمیٹڈ ایٹ ₹5840.2 بلین، یعنی کہ آپ کے ٹیکس کے جو وہاں پہ اخراجات ہوں گے وہ ہوں گے 5840.2 ارب روپیہ۔ اچھا، ابھی میں آپ سے، میرے یہاں پہ جتنے ساتھی ہیں، یہاں پہ شیرازی صاحب ہیں، ٹکا خان صاحب ہیں، باقی جتنے ساتھی ہیں، آپ ابھی نیٹ پہ جائیں اور یہ اس کا نیا ورژن ذرا دیکھیں۔ آپ
منسٹری آف پلاننگ کی ویب سائٹ پہ. آپ کا اڈینڈم جو ہے وہ ایشو ہو گیا ہے اور انہوں نے کہا ہے جی ہم سے غلطی ہوئی ہے. یہ جو ہے یہ آپ کا 5,840.2 ارب نہیں ہے, یہ ریوائز انہوں نے کی ہے ڈاؤن ورڈز, اور یہ انہوں نے کر دیا جی 2,434.73 ارب. مطلب آپ مجھے اندازہ مجھے بتا دیں 3,405 ارب روپے کا انہوں نے 4 دنوں میں ریوائز کر دیا, تبدیلی کر دی ہے. مطلب یہ کوئی گڈا گڈی کا کھیل ہے؟ یہ کیا چیز ہے کہ آپ دل چاہے تو آپ کھوتوں کی تعداد 1 لاکھ کر دیں, خچروں کی تعداد آپ 0 کر دیں, ڈنگر کی تعداد آپ 36-38 لاکھ بڑھا دیں. آپ جھوٹ پھیلائیں گے جی کہ آپ کی افراد زر جو ہے مہنگائی ہے ہی نہیں. آپ کا دل چاہے تو آپ کہیں جی کہ بجٹ ٹیکس ایکسپینڈیچر جو ہے تو ہم نے خرچے کرنے ہیں ٹیکس کے عوض, وہ ہم لوگ 5,880 ارب روپے سے کم کر کے تو 2,434 ارب روپے کر دیں. یہ کوئی مذاق انہوں نے بنائے ہوا ہے. یہ وہ کہتے ہیں ایک انگریزی میں لفظ ہوتا ہے سینکٹٹی آف دا فگر, سینکٹٹی آف دا بجٹ, وہ نہیں رہا. تبھی میں بار بار میں نے کہا یہی وجہ ہے کہ اسپیکر نیشنل اسمبلی نے اور باقی لوگوں نے میری سپیچ وہاں پہ نہیں ٹیلی کاسٹ ہونی دی, کیونکہ میں جو بات کرتا ہوں ایک ایک چیز ہم نے ریسرچ, یہ سارے یہ ریفرنس دیکھ لیں, ایک ایک چیز ریفرنس کر کے میں نے کی ہے وہاں پہ. اچھا یہ ایک ہو گئی بات. اس کے بعد جناب والا آپ آ جائیں, آج بھی فائنانس کمیٹی میں میں نے وہاں پہ فائنانس منسٹر کو, فائنانس سیکریٹری کو اور چیئرمین ایف پی آر کو میں نے بات بتائی. میں نے کہا جناب آپ کا یہی بجٹ, پھر سے میں نے کہا یہ آپ کا ڈیڈ آن ارائیول ہے, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے آپ کا تیل, یہاں پہ میں نے فگرز آپ کو بتائے تھے اس دن, تقریباً آپ کا دنیا میں تیل کی جو پروڈکشن ہے, جو تیل پیدا ہوتا ہے روزانہ کے اس پہ, وہ تقریباً آپ کا 81.5 یا 82 ملین بیرلز پر ڈے ہے, یعنی کہ 8.20 کروڑ بیرل پر ڈے. اور اس میں ایران کا حصہ تقریباً بنتا ہے 3.5 to 4 ملین, یعنی کہ 35 سے 40 لاکھ بیرل پر ڈے. تقریباً 8.20 کروڑ میں سے 35 سے 40 لاکھ بیرل روزانہ کا ایران کا بنتا ہے. باقی بھی اس کے ملک جو قریبی بنتے ہیں تو وہ ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ بنتی ہے. اور وہاں پہ ایک خطہ ہے جس کو اسٹریٹ آف ہارموز کہتے ہیں, ادھر بیلسٹک میسائلز چل رہے ہیں, ادھر چل رہے ہیں شیخ صاحب ہائپرسونک میسائل, ادھر امریکہ کی 2-3 نیوکلیئر آبدوزیں جو ہیں وہ پانی کے اندر بیٹھی ہوں گی کہیں پہ, وہ چل رہی ہیں. وہاں پہ وہ انگریزی میں ایک لفظ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ٹنڈر باکس, کہ آپ وہاں پہ بس تیلی لگانے کی دیر ہوتی ہے وہ ساری آگ پھیل جاتی ہے. وہ حالات ادھر بنے ہوئے ہیں. تو آپ نے اس کے عوض آپ کے پاس ہے کیا, مطلب آپ نے کوئی بیک اپ کی ہے؟ کیونکہ دنیا میں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا تیل کی کنزمپشن, میں نے پروڈکشن تو آپ کو بتا دی ہے تقریباً 82 ملین یعنی 8.20 کروڑ بیرل دن کا, پر آپ کی کنزمپشن کتنی ہوتی ہے, آپ کی کھپت تیل کی کتنی ہوتی ہے دن کی؟ تقریباً 104 ملین بیرل اے ڈے, یعنی کہ 10 کروڑ 40 لاکھ آپ کا بیرل پر ڈے اس کی کنزمپشن ہے. اور جو ذخیرہ پڑا ہوا ہے دنیا میں وہ تقریباً آپ کا 1.2 ارب, یعنی کہ دنیا میں جو سیفٹی سٹاک پڑا ہوا ہے وہ تقریباً 12-13 دنوں کا ہے. پاکستان میں ہمارا کیا ہے اس کا انہوں نے ابھی ہمیں کوئی نہیں بتایا. انہوں نے کہا جی ہم لوگ منسٹری آف پیٹرولیم کو بلائیں گے, یہ وہ, ان ساری چیزوں کا پاکستان پہ کیا اثر ہے؟ تیل کی قیمت ایک دن میں آپ کی تقریباً 16-17% بڑھی ہے. آپ کا 64 ڈالرز پر بیرل سے $64 پر بیرل سے اٹھ کے تقریباً $75 پہ آئی ہے, اور آج مزید ہم لوگ دیکھ رہے ہوں گے. ایک اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ آپ کا امپورٹ بل, جو آپ تیل امپورٹ کرتے ہیں 25% وہ امپورٹس کا آپ کا تیل کا وہ ویٹ ہے اس میں, وہ آٹومیٹکلی بڑھ جائے گا. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا, اس سے آپ کی روپی کی ویلیو کم ہوگی, اس سے آپ کے جو اخراجات یہاں پہ جو بجٹ میں آپ نے انٹرسٹ پیمنٹس لکھی ہوئی ہیں کہ جو سود کے پیسے آپ نے دینے ہیں, یہ آپ کا لکھا ہوا ہے بجٹ 17,573 ارب روپے کا یہ بجٹ ہے.
اس پہ سے آپ کا انٹرسٹ پیمنٹس 8,207 ارب روپے ہے، یہ خود بخود بڑھ جائے گا، لہٰذا یہاں پہ تو آٹومیٹکلی آپ کا بڑھ گیا۔ دوسری طرف آپ کا خسارہ 6,501 ارب روپے کا، یہ بھی آٹومیٹکلی بڑھ جائے گا، سو لہٰذا یہ بجٹ ہی آؤٹ ہو گیا۔ اس کے اوپر میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ اس پوری چیز کو پورا کدھر کریں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم لوگ سوچیں گے، دیکھیں گے۔ لب لباب یہ ہے پاکستان کے خواتین و حضرات کہ خدا نہ خواستہ کچھ ہوا، آپ مزید تیار ہو جائیں، آپ کے اوپر انڈائریکٹ ٹیکسز مزید بڑھیں گے۔ لب لباب یہ ہے، یہ چیز آپ لکھ کے رکھ لیں اپنے پاس۔ تو یہ تو ہو گئی آپ کے بجٹ کے حوالے سے، اور آخری ایک دو چیزیں آپ کے سامنے بڑی ضروری میں نے رکھنی تھی۔ فائنانس سیکرٹری سے میں نے کوئی سوالات پوچھے تھے، میں نے کہا تھا جی آج آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کے پاس یہ SIFC ایک ادارہ ہے، اور یہاں پہ میں نے کہا تھا کہ جی مجھے بتا دیں یہاں پہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کتنے ہیں، MBA فائنینس کتنے ہیں، ACCA کتنے ہیں، سرٹیفائڈ فائنینشیل اینالسٹ کتنے ہیں، MBA فائنینس کتنے ہیں۔ انہوں نے جناب والا مجھے ہر ایک چیز کی تقریباً 1 2 3 4 5 تقریباً انہوں نے پیج کی اس کا جواب دیا، پر میرے سوال کا جواب ہی نہیں دیا۔ اور وہ کہتے ہیں نا، جس طرح والدین کہتے ہیں جی کہ بچہ میرا بہت اچھا ہے، سارے کام کرتا ہے، گھریلو کام کرتا ہے، دن بھر کے یہ کرتا ہے، پر کلاس میں فیل ہو جاتا ہے۔ SIFC کا یہی مثال ہے جناب۔ SIFC نے ابھی تک ملک میں یہ بنی تھی کہ ملک میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آئے گی، بیرون ملک سے کام کریں گے، ابھی تک ایک ٹیڑی پیسہ نہیں آیا۔ اور 1.8 بلین سے 1.6 بلین ان کا نیگیٹو ہوا ہے، کوئی اس کا مطلب وہ خاطر خواہ ان کی پرفارمنس زیرو۔ تو آپ نے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں ایک اژدہا پالا ہوا ہے، اور قوم کو یہ بتا لیا۔ میں پچھلے 1.5 سال سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ان لوگوں کا مجھے کوالیفیکیشن بتا دیں کیا ہے کہ ہمیں پتہ چلے۔ اچھا یہ تو ایک چیز آ گئی۔ دوسری چیزیں بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے فائنینس کمیٹی میں ہمیں یہ بریف ملا تھا، تو جب میں زیادہ سوال کر رہا تھا تو نوید قمر صاحب نے کہا جی آگے چلیں آگے چلیں، ہم نے بہت سارا وہ کور کرنا ہے، اور حکومتی ممبران بھی جو تھے انسٹالڈ رجیم کے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی عمر ایوب کے سوال بڑے ٹیکنیکل ہیں، بہت زیادہ ہیں، اور آگے چلیں۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ آگے پھر انہوں نے جناب والا اسٹینڈنگ کمیٹی فائنینس میں یہ FBR نے دیا، یہ کتابچہ موٹا، یہ دیکھ لیں، یہ ٹیکس میجرز پہ ہے۔ اس پہ جناب والا آپ آ جائیں، اس پہ ایک میجر یہ تھا کہ آپ کا اللہ بھلا کرے، انہوں نے کہا تھا جناب کہ یہ آپ کا میجر تھا کہ بنیادی طور پہ کہ یہ لوگ کمپنیوں میں FBR کے ٹیکس کے لوگ جا کے وہاں پہ بٹھائیں گے کہ وہ آپ کی آؤٹ پٹ جو ہے کمپنیوں میں کاروبار کی وہ چیک کر سکیں، یعنی کہ ایک FBR کا تھانہ ایک دوسرا کرپشن کا پورا ایک خانچہ وہ شروع کر رہے ہیں۔ اور میں نے چیئرمین کو کہا، میں نے کہا جی FBR یا اتنا دودھ کا دھلا ہوتا اور اتنا پرامانس اور صاف ستھرا ہوتا تو لوگوں کو کوئی تشویش نہ ہوتی، پر وہاں پہ جو کرپشن ہے، وہاں پہ مگرمچھ کی طرح جا کے ان کے منہ کو تو خون لگا ہوا ہے FBR کے لوگوں کو، وہ ایک نیا وہاں پہ ایک خانچہ شروع کر دیں گے، اور جو انڈسٹری چل رہی ہے وہ بھی ایسے چل بھی نہیں رہی ہے، وہ ٹھپ ہو جائے گی۔ اچھا دوسری اہم بات یہ تھا کہ جی انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ ایک پورا الگوریدم ہوتا ہے، ایک سسٹم، ایک ایکویژن کہ جی ہم لوگ وہ نکالیں گے اور لوگوں کے اکاؤنٹس کو ہم لوگ چیک کریں گے، اور ایک ٹرانزیکشن لیول سے اوپر ہوگا تو ان کو نوٹسز دیں گے، اور یہ کریں گے۔ دوسرا آپ یاد رکھیں کہ سیلز ٹیکس میں 33A بھی انہوں نے انسرٹ کیا ہے کہ جا کے اریسٹ کی پاورز بھی دے دی ہیں۔ تو لہٰذا جو موجودہ آپ کے ٹیکس پیئرز ہیں، ٹیکس دہندگان ہیں، ان کا گلا انہوں نے گھونٹ کے رکھ دیا ہے، کاروبار پہلے سے بند ہے، مزید یہ اس پہ بوجھ ڈال کے ٹوٹل ختم کر کے یہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے اوپر جو باقی ممبران بھی تھے، جو حکومتی ممبرز بھی تھے، انہوں نے بھی برہمی کا اظہار کیا، پر کوئی فائدہ ہوا نہیں، کیونکہ وہ ان کو مطلب پیچھے سے ایک کال آئے گی تو اللہ خیر صلاح آگے یہ نکالنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اس وقت آپ کے حالات ہیں ملک میں خواتین و حضرات کہ آپ کا پہیہ مکمل طور پہ جیم ہے۔ یہاں پہ آخری دو باتیں کر کے پھر آپ سے میں گزارش، ہاں وہاں پہ میں نے یہ بھی ان سے پوچھا، میں نے کہا جی کہ چیئرمین FBR صاحب یہ مجھے بتائیں کہ اتنا ہائی ٹیک سسٹم آپ لا رہے ہیں کہ بینکوں میں فرض مال ایک شخص ہے وہ اپنی ٹرانزیکشن کرتا ہے اور وہ کروڑوں میں اس کی ٹرانزیکشن جا رہی ہے،
اور پیچھے سے اس کی آمدن ڈکلیئرڈ کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ پکڑیں گے. انہوں نے کہا جی بالکل پکڑیں گے. میں نے کہا پھر تو جو اسمگلر حضرات ہیں ان پہ تو آٹومیٹکلی آپ کا ہاتھ پڑے گا. انہوں نے کہا جی پڑے گا. میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ایران سے جو پیٹرول 550 ارب روپے کا سالانہ اسمگل ہوتا ہے وہ جو لوگ ہیں ان کے اوپر بھی ہاتھ پڑے گا. تو سارے مسکرانے پڑ گئے. انہوں نے کہا جی یہ ہمارا آف ٹاپک ہے, یہ اس ٹاپک پہ ہم لوگ بات نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ پھر سارے آپ سیانے آپ سمجھ جائیں پھر کہ جی جب 3 سوال میں کر رہا ہوں اس پہ ہم ہی بھر رہے ہیں. جو چوتھا میرا اصلی سوال تھا جب میں نے کہا جی کہ 550 ارب روپے کی پیٹرول کی اسمگلنگ جو بنتا ہے آپ کا 72,244 18 ویلر آپ کے ٹینکر جن کے اندر 30,000 لیٹر آتا ہے, وہ اس پہ آپ ان کے مالکان پہ اور ان لوگوں پہ ہاتھ ڈالیں گے. انہوں نے کہا لب لباب, انہوں نے کہا جی یہاں پہ ہمارے پر جلتے ہیں, ان کو ہم لوگ ہاتھ نہیں لگا سکتے, وہ دیکھی جائے گی. یہ ہے ٹوٹل ان کی انفورسمنٹ اور یہ ہے ان کی عقل. اور آخر میں یہی بات کروں گا کہ جو اس وقت پاکستان میں یہ بجٹ کی جو کتاب میں آپ کو دکھا رہا تھا اس پہ یا آپ خواتین و حضرات دیکھیں تو اس میں جناب والا آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو خسارہ ہے. میں ایگزیکٹ جو ساتھی اس کو اسٹڈی کرنا چاہیں, بڑی چھوٹی کتاب ہے, بڑے مزے کی ہے. پیج نمبر 3 ٹیبل 2 نیچے لکھا ہوا ہے ٹوٹل فائنینسنگ. یہ آپ کا اوورال خسارہ ہے, یہ بنتا ہے 6,501 ارب روپے کا. یہ پورا کدھر سے کریں گے؟ ادھر لکھا ہوا ہے جی کہ آپ مقامی بینکوں سے اور ان جگہوں سے 6,309 ارب روپے پورا کریں گے. 97% آپ قرضہ مقامی بینک سے لیں گے. خواتین و حضرات, اس انسٹالڈ رجیم نے پچھلے 3 سالوں میں مل کے پاکستان کو ایک جس کو کہتے ہیں ڈومیسٹک ڈیٹ ٹریپ یعنی کہ ایک ایسے کھڈے میں اتار کے پھینک دی ہے کہ یہ صرف بینک کے مالکان کو اور بینکرز کو اس کا فائدہ. فائنانس منسٹر سے جس وقت میں نے پوچھا, میں نے کہا جی آپ برا نہ منائیے گا پر آپ بھی بینک سے آپ کا تعلق ہے اور جو وہ اس جس سیکٹر کو وہ پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو ریٹ کہتے ہیں, ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ ٹرسٹ. انہوں نے خود کہا تھا ہم لوگ اس کو پروموٹ کرتے ہیں. اور میں نے ان کے ہی بقول میں نے کہا جی آپ کہتے تھے کہ جی ڈیپ ڈائیو کریں, تو جب ہم نے ڈیپ ڈائیو ہوتا ہے کہ آپ ذرا اس کی تہہ پہ پہنچیں, تو جب ہم لوگ تہہ پہ پہنچتے ہیں تو نیچے تالاب میں ہمیں کچرا ہی ملتا ہے, ہمیں مچھلیاں کی ہڈیاں ملتی ہیں, ترک ملتا ہے. تو میں نے کہا جی جب ڈیپ ڈائیو کرتے ہیں تو آپ نے تو بینک کے مالکان کو وہ اٹھا کے قرضہ بینک کا حکومت پاکستان کے پاس رکھیں گے, اربوں روپے سوتے ہوئے کمائیں گے, سود کمائیں گے, پاکستان کی انڈسٹری کو کخ نہیں ملے گا. بہت شکریہ. اتنی جلدی ہم سے آپ جان نہیں چھوٹے آدھے گھنٹے جگرا صاحب نے بھی گل کر دی. میں تو نان ٹیکنیکل آدمی ہے تو شاید. تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بڑے جامع طریقے سے اور بڑے بہتر انداز کے اندر یہ جو ریونیوز کے اور ٹیکسز کے جو معاملات ہیں وہ عمر بھائی نے آپ کے سامنے رکھے. اور جیسے انہوں نے بتایا کہ سیریز کے حوالے سے آج ہم ٹیکسیشن اور ریونیوز پہ بات کرنا چاہتے ہیں. جیسے ہم نے ایگریکلچر پہ, جیسے ہم نے پیٹرولیم پہ, ان سارے سیکٹرز پہ بات کی, پاور پہ بھی بات کی, انرجی سیکٹر پہ. بالکل دیکھیں 12,970 ارب کا ٹارگٹ تھا اس جنگ اور 11 ماہ میں 1,100 ارب کم اکٹھا ہوا. ابھی 12واں مہینہ باقی ہے. یہ ان کے حالات ہیں. 77-78 سال میں کہ اگر آپ تاریخ اٹھا لیں تو اس تاریخ میں ایک سال میں اتنا بڑا شارٹ فال ریکارڈ پہ موجود نہیں ہے. یہ امپورٹڈ ہالینڈ سے لایا ہوا جو وزیر خزانہ ہے, یہ اس کی کارکردگی ہے کہ 70-78 سال میں اتنا شارٹ فال کبھی نہیں دیکھا گیا. یہ تاریخی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ معیشت بہتر ہو گئی ہے. معیشت سکڑی نہیں ہے. سیلریڈ کلاس کا جنازہ نکل گیا ہے, ایگریکلچر تباہ ہو گئی ہے, ایکسپورٹر تباہ ہو گیا ہے, لارج سکیل مینوفیکچرنگ کا ستیہ ناش ہو رہا ہے, لوگ مائیگریٹ کر گئے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ معیشت جو ہے وہ بہتر ہو گئی ہے. ٹیکس انہوں نے جمع کہاں سے کیے؟ یہ جو ٹیکسز کی بات بھی ہو رہی ہے کہاں سے جمع کرنا چاہتے ہیں؟ سیلریڈ کلاس. کون لوگ؟ تنخواہ دار لوگ. اور ان کے ساتھ کیا ہے کہ جب ان کی تنخواہ ان کو ملتی ہے اسی وقت ان کا ٹیکس جو ہے وہیں پہ کاٹ لیا جاتا ہے. اور تنخواہ دار پہ
ٹیکس بھی بڑھا دیا ہے. وہ کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹیکس 600 ارب کا کہہ رہے تھے, 300 سے 350 ارب بازی میں کہتے رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکس کیسے جمع ہونا ہے. ایک تو پہلے ان کی تنخواہوں میں سے کاٹ لیا, تنخواہوں میں سے کاٹنے کے بعد کیا کرتے ہیں جی کہ ادھر ادھر ود ہولڈنگ ٹیکس لگا دیا کسی چیز پہ, کسی پہ سیلز ٹیکس لگا دیا. ضرورت کی تمام اشیاء پہ, تمام چیزیں جو آپ کی زندگی کے باقی شعبوں میں آپ کی ضرورت ہے, ایک تو تھوڑی تنخواہ جو پیسے گئے, دوسرا جو بچے کچے آپ کے پاس بچ گئے ہیں وہ وارداتیں آپ کی دوسری چیزوں کے اوپر لگیں, پیسے وہاں سے کاٹ لیے. تو تنخواہ دار کے پاس کیا بچا؟ تنخواہ دار تو اگر آپ کیلکولیٹ کر لیں کہ کس چیز پہ کتنا سیلز ٹیکس ود ہولڈنگ ٹیکس لگا ہے اور کتنا آپ کا ٹیکس کرتا ہے, بد دعائیں دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ ہمارے بچوں کے دشمن ہیں, انہوں نے ہمارے بچوں کے ساتھ دشمنی کی ہے. بے روزگار کر رہے ہیں لوگوں کو روٹی کے پالے پڑیں گے. آپ دیکھیں جس طرح عمر بھائی نے کہا ہے کہ یہ ٹیکس یہاں پہ رکنے والا نہیں ہے, ان کو ٹیکس بڑھانا پڑے گا. اور میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کو یہ کیسے بڑھانا پڑے گا. پھر اوپر سے کہتے ہیں کہ جی ڈی پی گروتھ جو ہے وہ ہم نے پہلے دن بات کی تھی, آپ کو یاد ہے, ہم نے کہا تھا کہ یہ 2.7 جو ہے پہلے دن جس دن اکنامک سروے آیا ہے, عمر بھائی بھی ساتھ تھے, کہ یہ ساری فج فگرز ہے, یہ فارم 47 کا فگر ہے, یہ کوئی ریئل گروتھ کوئی نہیں ہے. یہ جو پیسے انہوں نے ٹیکسوں سے آپ کی تنخواہوں میں سے اکٹھے نکالے ہیں, یہ سب نکال دیتے گروتھ تو پھر آ جا کے تھوڑی 0% ہو جاتی جی. اگر اصل دیکھا جائے تو دیر از نو گروتھ. یہ سب غلط فگر تھے, سب انہوں نے جھوٹ بولا, قوم کے ساتھ جھوٹ بولا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اکنامک سروے ان کی نجس حکومت کی نحوست کا ایک نمونہ, میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ ہماری معیشت کا اقتصادی پھانسی گھاٹ ہے. یہ بالکل جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں, جیسے جیسے ڈیبیٹ ہو رہی ہے, جیسے جیسے چیزیں سامنے آ رہی ہیں, ہماری وہ باتیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سچ ہو رہی ہیں. یہ ان کی جابرانہ پالیسیز ہیں ٹیکس کے حوالے سے کہ عام آدمی کی قوت خرید ہی ختم ہو گئی ہے. مجھے بتایا نا جس کی تنخواہ ہے اور جو حالات ہو گئے ہیں اب مہنگائی کے, اور یہ جو اب جو کل انہوں نے یہ جو پیٹرولیم پرائسز کے حوالے سے جو فیصلے کیے ہیں, کیا قوت خرید رہے گی آپ لوگوں کی. اور ہم پورے پاکستان کو ایڈریس کرتے ہیں. ہم پہلے آپ لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں, آپ لوگ بھی تنخواہوں کے اوپر ہیں, کسی کے بزنسز بھی ہوں گے, اپنے حالات دیکھ لیں. ہم میں سے جو لوگ بڑے عرصے سے روپوشیوں میں جن کے آلریڈی کاروبار نہیں چل رہے, انہوں نے کول پوچھو, عام عوام کو پوچھو, ہمارے ووٹر سے پوچھو جن کی تنخواہوں میں سے کاٹ کے یہ اپنے وہ جو ٹارگیٹس ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں. کاروبار پہ ٹیکس, کاروبار ختم, عام آدمی ختم. ایکسپورٹر پہ ٹیکس, ایکسپورٹ ختم. اور یہ اوپر سے آپ کو دکھا رہے وہ جو ڈکلائن تھا لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں, وہ کیا تھا. اس کو اگر آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کریں وہ 1.5% کا, تو وہ وہیں پہ آ کے بات آ جاتی ہے کہ کاروبار ختم ہو رہا ہے, لوگ اسی لیے اس انڈسٹری میں جو ہے ڈکلائن آ رہا ہے. اب انہوں نے یہ جو 1.1 ٹریلین کا جو ٹیکس کا وہ جو کم ہوا ہے, اس پہ آپ یہ دیکھیں, دھوکہ چیک کریں کہ پہلے وہ لیوی جو ہے جس کا 60 سے 70 روپے کہتے رہے, پھر اب ہاں پی ڈی ایل, اب جب بلوچستان گئے تو 70 سے 78. آج لکھ لیں یہ بات, ان کو آئی ایم ایف نے پابند کیا ہے. یہ جو 70 سے 78 جب کیا, اور جب کوئٹہ گئے تو آپ کو یاد ہوگا ایک خونی سڑک کا وزیر اعظم نے ذکر کیا تھا چرائی صاحب, یہ خونی سڑک ہے, یہ سارے پیسے اس کے لیے رکھ لیے گئے ہیں. وہ خونی سڑکاں تو پاکستان ہے 50 نے جتھے ایکسیڈنٹ ہوندے نے, جتھے بندے مردے نے. آپ نے وہ 70 سے 78 کر کے آپ کو وہی خونی سڑک یاد آئی. مطلب یہ اسٹوپڈ حرکتیں کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی اس قسم کی فضول حرکتیں کوئی دیکھے گا نہیں, کوئی پوائنٹ آؤٹ نہیں کرے گا. لوگوں نے اسی وقت اس پہ کافی شور مچایا تھا خونی سڑک کے اوپر, کہانیاں چھوڑو نہ دیا, پر کہانی ختم نہیں ہوئی. اب یہ جون ہے نا جی, اب آپ کو پتہ لگے گا اصل ٹیکے اب لگنے شروع ہو گئے. اس کے بعد آپ کو پتہ لگے گا کہ قوم اور عوام کے ساتھ یہ جو رنگ بازی کی گئی ہے نا, یہ جو اس کو اکنامک سروے تے جڑا بجٹ والا ڈاکیومنٹ چھڑا رہا سی ہالینڈ والا, ٹھیک ہے جی. اور وہ جس طرح ابھی عمر بھائی نے بتایا کہ چیئرمین کے پاس جواب ہی کوئی نہیں تھا, تو ایسے نہیں ہو سکتا. اتنے کروڑ لوگ ہیں پاکستان کے اندر, اس عوام کو ایک سرکاری ملازم یا ایک باہر سے امپورٹڈ جو وزیر خزانہ ہے وہ جی سوری تو ہم بھول گئے تو ہم یہ نہیں کر سکے. ایک ہی طریقہ کار ہے بھائی, لوگوں کا لائیولیہڈ ہے, لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے, لوگوں کے بچوں کی روٹی کا سوال ہے. اس سال جناب کہتے ہیں کہ وہ اسٹیٹ بینک کا پروفٹ 3,500 ارب جی, ٹھیک ہو گیا جی, 3,500 ارب کیسے کتوں کٹھے کیتے نے نا. آؤٹ پٹ کیا ہے, کیا ہے,
عوام کا خون چوسا ہے، کسی کاروبار سے بنائے ہیں، کو پروجیکٹ لگائے ہیں؟ کہاں سے اتنا 3,500 ارب کا آپ نے وہ اکٹھا کر لیا؟ کہاں سے؟ عوام کا خون، عوام کا خون۔ شرح سود 22% تھی، وہ بھی 78 سالہ تاریخ کی سب سے ہائی شرح سود تھی، اور اس کے بعد آپ توقع کرتے تھے کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس ہوگا پاکستان میں۔ جب وہ ساڑھی حکومت سی 178 روپے کا ڈالر سی جی میرے خیال میں، اور اب کیا ہے 280 روپے کا ہے، اور یہ اسٹیٹ بینک کہاں سے کما رہا ہے؟ 178 روپے 280 روپے پروفٹ 3,500 ارب ایتھوں ہی ان معاملات سے جو ہے وہ پیسے نکلتے ہیں۔ میں تو اتنی ٹیکنیکل باتیں نہیں سمجھتا، مگر یہ جو ایز اے لے مین مجھے سمجھ آ رہی ہے، میں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں جو میرا پارٹی کا آدمی سمجھتا ہے۔ 2025 کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو اکنامک سروے میں انصاف بہادروں نے، میں آپ کو بتاؤں، آئی ایم ایف سے وعدہ کیا ہے، یہ عمر بھائی نے بھی شاید اس پہ بات کی ہے، یہ جڑے صاحب بہادر آ گئے نا، کوئی ہالینڈ تو آ گیا ہے تے کوئی 47 تے بہ کے آ گیا جے، یہ جعلی مانڈے تے ڈاکو ڈکیرے لے جڑے نے، وعدہ کیا ہے انہوں نے آئی ایم ایف سے کہ یہ 78 روپے سے کام اوپر جائے گا، یہ 100 روپے تک لے کے جائیں گے، اور جب اس کو یہ 100 روپے تک لے کے جائیں گے، کمٹمنٹس ہوتی ہیں، ہوئی نے نہ دیا، اس سے اوپر جائے گا، اس سے اوپر جائے گا کام، تو یہ کس کے اوپر اثر پڑے گا؟ یہ سب سے پہلے اس تنخواہ دار کے اوپر اثر پڑے گا، سب سے پہلے آپ لوگ جو تنخواہ والے لے کے ان پہ اثر پڑے گا۔ جب پٹرول مہنگا ہوگا، ڈیزل مہنگا ہوگا، جو کہ ابھی سے ہونا شروع ہو گیا ہے، مطلب حیا ہی کوئی نہیں ہے، بندہ کو پولیٹیکل آپٹکس ہی دیکھ لینا ہے، چلو بغیرتی تو اپنی جگہ تے ہے نا، ہوندی رہے گی باتیں کر رہے ہو تسی، مگر بندہ اتنی آپٹکس بھی پولیٹیکل دیکھ لیتا ہے کہ ابھی تو چل رہا ہے کام، ابھی تو چل رہا ہے، وہ حیا شرم بھی نہیں ہے۔ جب یہ اس سے اوپر جائے گا، پٹرول ڈیزل بڑھے گا، تو کیا اس سے ہر چیز نہیں بڑھے گی؟ تو جب ہر چیز نہیں بڑھے گی، قوت خرید آلریڈی کم ہو گئی ہے، پیسے آپ کے پاس ہے کوئی نہیں، تو اسی کچھ کی بنے گا لوگوں کا بھائی؟ سو یہ ظالم ہے، یہ تو کوئی کسائی لگ گئے ہیں، تو وہ بھی کسائی بھی ڈھونڈ کے اتھوں لے آندا نے، کی کہندے نے، ہالینڈ سے کسائی لے کے آ گئے۔ اچھا جی، 1450 سے 1500 ارب یہ کہندے نے کہ یہ جو لیوی ہے نا جی، جب یہ 78 والی، یہ 1450 سے 1500 ارب اس سے اکٹھے ہوں گے، اور یہ بھی آپ کے پیٹ میں سے نکال رہے ہیں، اور اس کے اوپر کاربن لیوی لے گا، یہ میں آپ کو بتاؤں، اس کے اوپر وہ جو کاربن پیٹرولیم لیوی ہے نا جی، وہ اس 78 روپے دے ہوتے جے، اب جب وہ ایڈ ہو جائے گا تو کین یو امیجن کہ پھر آپ کا کام کہاں جائے گا؟ یہ وہ رشیا کے ٹرپ کے اوپر اس قسم کی گفتگو آپ کو یاد ہے؟ اچھا، عمران خان صاحب کے دور میں، عمر بھائی تمہیں یاد ہوئے گا جی، جب $100 سے اوپر، یاد رکھیں $100 پر بیرل پہ پہنچی انٹرنیشنل پرائسز، تو عمران خان صاحب کی حکومت خان نے کیا کیا؟ عوام کا وزیر اعظم تھا، عوام کا چنا ہوا تھا، انہوں نے تمام پیٹرولیم لیویز ختم کر دی، سیلز ٹیکس ختم کر دیا تھا۔ یہ ہوتے ہیں عوامی لیڈر، یہ ہوتے ہیں جنہوں نے عوام سے ووٹ لیا ہوتا ہے۔ 117 پہ مارچ 2000 دیکھیں، ٹھیک ہے جی، ہر چیز ہم نے ختم کر دی تھی، ایتھے چیزاں بھی ہوتے جا رہی ہیں، تسی لیویز بھی لا رہے ہو، تسی ٹیکس بھی لا رہے ہو، یہ کون لوگ ہیں؟ تو دیکھیں نا، پھر ہمارے یہ سارے ہماری پارٹی کے کلیم صحیح ہوتے ہیں کہ یہ حقیقی نمائندے نہیں ہیں۔ میں جو اپنے حلقے سے آتا ہوں، مجھے پتا ہو کہ میں کوئی ایسا کام کروں گا جس سے میرے حلقے کے لوگ ناراض ہوں گے، میں ایک سیاسی آدمی ہوں، تو کیا میں کوشش نہیں کروں گا کہ مجھے پتا ہے میرا ووٹر ہے، اس نے مجھے ووٹ دیا، میں اس کو کیوں ناراض کروں گا بھائی؟ وہ انہوں نے ووٹ ہی کسی نے نہیں دیتا، یہ جعلی ڈاکو حکمران نے انسٹال کیتے گئے نے، سو دے ڈونٹ کیئر کہ پبلک کے ساتھ کیا ہوتا ہے، عوام کے ساتھ کیا ہوتا ہے، غریب مرتا ہے تو مر جائے، ناندے پہ ہوتا کی جاندہ جائے، یہ وہ، اور یہ وہی کر رہے ہیں۔ اور یہ دیکھیں، میں نے اسی لیے آپ کو بتایا کہ خان صاحب نے ٹیکس کیوں لگا رہے ہیں، کاروبار تو ختم ہو گیا۔ اچھا، وہ آپ نے دیکھا کہ وہ گنے مشینیں پائی دے نا، تو وہ جوس اس کا نکل آتا ہے، وہ جوس ہمارا نکال ہی بیٹھے ہیں، یہ جو جتنا یہ اپنا دکھا رہے ہیں نا، اتنے اتوں کٹھے ہو گئے، اتنے اتوں کٹھے ہو گئے، یہ تو ہمارا جوس نکل گیا ہے۔ اب وہ گنے کے جوس نکلنے کے بعد وہ پیچھے نہیں رہ جاتا، وہ کی کہتے ہیں جی انہوں پھوک، ہاں پھوک، یہ ہوں وہ دے وچوں بھی جوس ساڑا کٹن لگے نے جی، وہ جب کوئی بقایا رہ گیا نا وہ پھوک، یہ کہتے ہیں عوام دے پھوک دے وچوں بھی کچھ نکل جائے، جو نکل سکتا ہے نکل جائے۔ یہ ان کے حالات ہیں، مطلب ہے کہ بار بار وہی بات آتی ہے حیا والی اور غیرت والی، مگر یہاں انسانوں کی زندگیاں ہیں، یہاں انسانی ہمدردی ہے، یہاں لائیولی ہوڈز ہیں خاندانوں کے، لوگوں کے بچے ہیں، یہاں روٹی کی بات ہے، یہ رنگ بازی کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں جی، 3,500 ارب اگر یہ اس سال نہ کما سکے، آپ کو پتہ ہے یہ وزیر خزانہ نے ایک جگہ پہ کہا ہے
کہ اگر نہ کما سکے اتنے پیسے تو متبادل کی ہوئے گا. اتنے کہہ دیں نا اتنا ٹارگیٹ اسی 3.5 ارب اور اکٹھے کریں گے, وہ کیا کریں گے؟ پھر یہ اور ٹیکس لگائیں گے. اور ٹیکس کس پہ لگائیں گے؟ وزیر خزانہ نے اگلے دن کہا اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہ اگر ہم یہ وصول نہ کر سکے تو پھر سانو نویں ٹیکس تاجراں تے لان پین گے. 500 ارب دے 400 تو 500 ارب. وہ کس واسطے؟ تاجر نے غلطی کر لی ہے پاکستان میں اپنا کاروبار کر کے, یہ اس نے گناہ کیا ہے کہ اس کے بچے پاکستان میں رہتے ہیں, یہ اس نے گناہ کیا ہے کہ اس کے پاس پیسہ ہے, وہ ملک چھوڑ کے نہیں جا رہا ہے, اس کے اوپر کوئی قانونی آئینی پابندی نہیں ہے. جہاں پہ 32 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کے چلے گئے پچھلے 3 سالوں میں, اور 10-20 لاکھ لوگ بھی جا سکتے ہیں. وہ یار ظلم ہے, کوئی گناہ کر لیا ہے کہ جو وہ رہ گیا نہیں ہوگا وہ بھی میں تہاڈی ہڈیاں دے وچوں کڈنا ہے. تو ہے کون بھائی؟ باہر سے تم آ گئے ہو, تم ہمارے بچوں کی اور ہمارے تاجروں کو, ایک تاجر ایک کاروبار کے ساتھ کتنے لوگ اٹیچ ہیں. جب ایک کاروبار بیٹھے گا, ایک تاجر بیٹھے گا, تو یو ٹیل می عمر بھائی کہ پھر اس کے بعد یہ اکانومی کا کیسے سائیکل جو ہے ایک دوسرے کو ڈسٹرب کرتا ہے. جھگڑا صاحب کس طریقے سے یہ لوگوں کے پیچھے پڑے. اس سال کا ٹیکس ٹارگیٹ 14,130 ارب, یہ جو ابھی کلوز, یہ جو سال کلوز ہو رہا ہے, جو ہاں اگلا, اور 11,700 ارب انہوں نے ابھی تک جون کے ہو گیا. فرق کتنا ہے ایکسپیکٹڈ؟ 11,700 ایکسپیکٹ کیا ہوا جی؟ فرق کتنا ہو گیا؟ 2,450 ارب یہ تخمینہ لگ رہا ہے, یہ جو گیپ بنتا ہے. اچھا میں نے یہ دسو, یہ 2,450 ارب یہ جو آپ نے 2.7 کی آپ نے گروتھ دکھائی ہے, اگر لوگوں نے یہ پیسے کمانے ہیں اور آپ نے ان سے ٹیکس لینا ہے, تو تہاڈا کی خیال ہے کہ پاکستانی عوام نے اس لیے کاروبار کرنا ہے کہ 2,450 ارب یہ آپ کو دے دیں گے؟ یعنی کہ یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ تسی کرو, محنت کرو, کاروبار کرو, روٹی کماؤ, اس واسطے کیونکہ ہم نے آپ سے 2,450 ارب لینا ہے. تو بیسیکلی یہ آپ اپنے بچوں کے لیے نہیں کما رہے پیسے, یہ پیسے آپ ان کو دینے کے لیے کما رہے ہیں. تو میں پہلے دن ہی کیا سی, یاد ہے کہ یار وہ یہ جڑا 10% والا ڈرامہ ہے تو پھر معافی مانگ لو. تو مجھے یہاں پہ یاد آیا کہ پھر یہ ایسے کریں کہ وہ بھٹو نے نیشنلائزیشن کی تھی نا, ٹھیک ہے جی, وہ بندے اج بھی روندے پھرتے نے کئی, تے تسی مہربانی کرو پھر لے جاؤ سارے کاروبار آپ چلا لو بھائی. کیونکہ اگر اسی تانوں کما کے تانوں دینا ہے اور اپنے بچیاں نوں نہیں دینا, تو آپ چلا لو, پھر ہر شے ٹیک اوور کر لو نا, پھر ساری ذمہ داری اٹھا لو, پھر کماؤ, خود بھی کھاؤ اور پھر اس عوام کو بھی کھلاؤ. یہ بغیرتی کا کام تو بند کرو. مطلب عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں, تنخواہ دار سے ٹیکس لیں, انہی کا جوس نکالیں, پورا سال ان کو ٹیکے لگائیں, سال ان کو امیدیں دلاتے رہیں. تنخواہ دار پہ سولر دا ٹیکس, یہ تنخواہ دار کو ذلیل کر رہا ہے. چھوٹی گاڑیوں پہ ٹیکس, یہ تنخواہ دار کو ذلیل کر رہا ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جناب وہ ایز کر رہے ہیں, ہم لوگوں کے لیے مواقع فراہم کر رہے ہیں, کہتے ہیں جی ڈاکومنٹیشن کرو, اکانومی جڑی ہے ڈاکومنٹڈ ہونی چاہیے. دوسری طرف آن لائن ٹرانزیکشنز کے اوپر ٹیکس. ہماری جو بچیاں, ہمارے بچے گھروں میں بیٹھ کے, سر اس وقت اور تو جابس کے مواقع آپ کو پتہ ہے کہاں ہے اور کیسے ہے, وہ جو کر رہے ہیں وہ آن لائن ٹرانزیکشن ہوتے بھی اس کے اوپر بھی ٹیکس لگ گیا ہے. وہ تم لوگ چاہتے کیا ہو؟ اور یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں؟ یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ سارے دے وہ کاروبار ختم ہو جان, انہاں دے کاروبار چلتے رہن. یہ آئے ہیں باہر سے, ان کا عوام میں, جیسے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو رٹ جائے, دے ڈونٹ کیئر. ایک کہندے نے کہ معیشت دا تے ککھ نہیں رہا تے ککھ اسی تواڈے بھی نہیں رہن دینے. میری گل سمجھ ہو؟ وہ ساڈے پنجابی, ساڈی پنجابی کہندے نے کلی دا ککھ نہ رہے. یہ وہ ایجنڈا لے کے آئے کہ عوام دی کلی دا ککھ نہ رہے, اس واسطے کہ عوام عمران خان کے ساتھ تھی. اس لیے کہ عوام نے ان فراڈیوں کو, ڈاکوؤں کو, چوروں کو, بدماشوں کو, ان مافیاز کو شکست دی. جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان کے ایک اشارے کے اوپر ہونے کہندے نے عوام او تواڈا کلی دا ککھ نہ رہے. میں ہاتھ اٹھا کے عوام کی طرف سے میں یہ کہتا ہوں کہ جنہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ عوام دا ککھ نہ رہے, خدا تواڈے ککھ نہ رکھے. یہ بددعا ہے ان کو, ان بے حیا لوگوں کو, کہ یہ ڈریں خدا کے قہر سے ڈریں, یہ ڈریں اللہ کے عذاب سے ڈریں. اور اللہ کا عذاب آتا ہے جب آپ اللہ کی عوام کو تنگ کرتے ہیں, ان کو آپ قسم پرسی کی حالت میں دھکیلتے ہیں. تو خدا کرے کہ جو پاکستانی عوام کے خلاف سازش کر رہا ہے, جو عمران خان کے خلاف سازش کر رہا ہے, او دا کلی دا ککھ نہ رہے. تھینک یو جی. میں تیمور خان آپ کی اجازت کے ساتھ صرف ایک پوائنٹ میں کروں گا آپ کو, جو میں بات کہی تھی, یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے, یہ سن لیجیے گا سارے ساتھی. جو فائنینس بل میں لکھا ہوا تھا نا
آپ کو یہ تھا جناب اپوائنٹمنٹ آف آڈیٹرز اینڈ دیئر انکلوژن ان انکم ٹیکس اتھارٹیز، سیکشن 207 222 پیج 55 59 to 60 یہ فائنینس ایکٹ کے اندر انہوں نے رکھا ہوا ہے. اور اس کے پیچھے متن کیا تھا؟ جب میں نے ایف پی آر چیئرمین سے پوچھا کہ یہ ٹیکس آڈیٹرز آپ ان سارے اداروں میں کیوں رکھنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے بڑے مزے کا جواب دیا. انہوں نے کہا چیئرمین ایف پی آر نے کہ جی ہم نے کئی شوگر ملوں پہ دیکھا تھا کہ وہاں پہ جہاں پہ یہ فلنگ سٹیشن ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے تروڑے بھرے جاتے ہیں چینی کے ساتھ، تو انہوں نے جگاڑ رکھ کے تو اوپر سے وہ نکال رہے تھے. تو میں نے اچانک پوچھا، میں نے کہا جی وہ شوگر مل جو ہیں ان کی لسٹ فہرست ہمیں دے دینا، ان کے نام بتا دیں. تو انہوں نے اچانک فائنینس منسٹر کی طرف دیکھ کے دیا جی ابھی آپ سوال دیں اس کا. تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے. تو پاکستان کے خواتین و حضرات، آپ سمجھدار ہیں، سمجھ جائیں وہ شوگر ملیں کن کی ہیں، تو 2 جمع 2 آپ خود کر لیں گے. آج تک انہوں نے کہا جی ہم لوگ دیکھیں گے، ہم لوگ سوچیں گے شوگر ملیں ہیں کس کی؟ اس شریف خاندان کی اور زرداری خاندان کی، اور کس کی ہیں؟ یہ بڑے بڑے جو ہیں ٹھاکر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی شوگر ملیں. نہیں، یہ میں سیکشن 207 222 پیج 59 to پیج 55 59 to 60 یہ اسٹریم لائننگ میجرز ہے، اپوائنٹمنٹ آف آڈیٹرز اینڈ دیئر انکلوژن ان انکم ٹیکس اتھارٹیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو عمر خان، تھینک یو وقاص بھائی. ان فگرز سے جس طریقے سے عمر بھائی نے کہا، وقاص بھائی سے نے کہا، ان فگرز سے تو مجھے یہ جو ابھی پاکستان انڈیا کی جنگ ہوئی ہے اس میں جو انڈیا میڈیا رپورٹنگ کر رہی تھی، وہ ایک رات آپ کو یاد ہے کراچی بندرگاہ تباہ ہو گئی، پشاور پہ ایریل سپیریورٹی ہے، ایسا. ان فگرز میں تو مجھے اتنی حقیقت لگتی ہے جتنی وہ انڈین میڈیا کی رپورٹنگ تھی. F-16 انہوں نے گرا دیا، پائلٹ وہ برکا دت کہہ رہی ہے. اور یہ دونوں جو ہیں یہ ایٹیٹیوڈ ملتے کیوں ہیں؟ یہ اس لیے ملتے ہیں کہ جب آپ ڈیسپریٹ ہوتے ہیں، اس وقت انڈیا کو مار پڑ رہی تھی تو انہوں نے میڈیا کو کہا کہ جو کہنا ہے کہو. اور ابھی ان فگرز میں جو ہے وہ ہماری حکومت، چاہے اکنامک سروے ہو، چاہے بجٹ ہو، چاہے ان کی تقاریر ہو، ان کو پتہ نہیں لگ رہا کہ کیا کہیں کیا نہ کہیں، کیونکہ 2 جمع 2 4 بھی نہیں بن رہے اور 2 جمع 2 22 بھی نہیں بن رہے. یہ میں صرف کچھ چیزیں ایڈ کروں گا. وقاص بھائی نے، عمر بھائی نے زیادہ تر جو ہے وہ اسٹیٹسٹکس بھی کہہ دیے، جو عوام پہ اثر ہے وہ بھی کہہ دیا. اسی کا میں آپ کو جو ہے وہ مثال دیتا ہوں. آپ کسی پہ کیا بھروسہ کریں گے؟ یہ میں آتے ہوئے دیکھ رہا تھا، یہ حقیقت ہے، یہ ہر اکانومسٹ نے کہا ہے کہ اگر یہ میرے خیال میں یہ آخری مہینے میں 1100 ارب روپے اگر یہ کلیکٹ کر لینا تو ان کی ٹوٹل جو ہے وہ 11,700 ارب کلیکشن ہو جائے گی، اور کوئی 1200 ارب ان کی ٹیکس کلیکشن شارٹ فال ہوگی. یہ ہے جنوری 12 2025. راشد لنگڑیال صاحب چیئرمین ایف بی آر، آدھے سال میں وہ اپنے آدھے سال کا ٹیکس ٹارگٹ نہیں میٹ کر چکے تھے. عمر بھائی آپ دیکھ لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جون میں وہ کتنا کلیکٹ کریں گے. وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ 13,500 کلیکٹ کریں گے. یہ دیکھ لیں 13,500 کلیکٹ کریں گے. تو آدھے سال کے بعد جب آپ کا ٹاپ ٹیکس مین کہتا ہے کہ 13,500 کلیکٹ کر دیں گے اور 6 مہینے کے اندر وہ 13,500 چھوڑ دیں، 12,900 جو ریوائز ٹارگٹ ہے وہ چھوڑ دیں، 11,700 پہ آئیں گے، تو یہ 14,000 ارب روپے کون کلیکٹ کرے گا اگلے سال؟ تو اگر وہ کلیکٹ نہیں ہوں گے تو آپ پہ مزید ٹیکس کیسے نہیں لگیں گے؟ دیکھیں ٹیکس کلیکشن کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں بنیادی طور پہ یہ چیزیں کہنا ضروری ہے. یہ بھی حکومت جو ہے وہ ڈر کے مارے نہیں کہتی. پاکستان کا جو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو ہے وہ دنیا کا سب سے کم میں سے ہے. پچھلے 20 سال جو اوور آل ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو رہا ہے 9 اور 10% کے درمیان، ابھی بھی 10.6 ہے. میں صرف آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. انڈیا کے ساتھ اگلے چند سال ہمارا جو مقابلہ ہونا ہے وہ ضروری ہے. انڈیا کا 18% ہے، تقریباً ڈبل ہے. باقی ممالک آپ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے. وہ ہر سال جو اپنی اکانومی کا 18% کلیکٹ کرتے ہیں، ہم 10% کرتے ہیں. اور یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ویسے پچھلے 4 سال میں جو یہ پی ڈی ایم کی حکومتیں رہی ہیں، 4 بجٹس انہوں نے پریزنٹ کیے،
اگر ایکچولی آپ دیکھ لیں جو روپے کی قدر 58% گری ہے قوت خرید, میرے خیال میں ہماری آخری سال میں ٹیکس کلیکشن تقریباً 7,000 ارب کے قریب تھی, 7,000 ارب اور 11,700 ارب. بیسکلی یہ کوئی ایڈیشنل پیسہ جو پیسے کی قوت خرید ہے اس بیسس پہ نہیں کلیکٹ ہوا, اتنا ہی ٹیکس کلیکٹ ہو رہا ہے, یہ صرف نمبر جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. اور یہ جو ہے وہ ڈیسپریشن میں کبھی ایک ٹیکس لگا رہے ہیں, کبھی دوسرا ٹیکس لگا رہے ہیں, کبھی یہ سلسلہ 2022 سے شروع ہوا ہے. 2022 میں انہوں نے ایک ٹیکس لگایا ڈیمڈ انکم پہ, پراپرٹی پہ, کہ اگر آپ کا خالی پلاٹ ہو وہ کرائے پہ بھی نہ ہو, ہم یہ جو ہے وہ ڈٹرمن کریں گے کہ اس کی جو ہے وہ کرایہ کتنا ہے اور اس پہ ٹیکس ہم لگائیں گے. یہ کرپشن کا ذریعہ ہو گیا. 3 سالوں میں 42 ٹریلین مطلب ٹیکسز جو زیادہ 42 ٹریلین ٹیکسز لگائے ہیں. اچھا انہوں نے ایسے کام بھی کیے, بڑے مزے کی بات ہے, انہوں نے ایک ٹیکس لگایا اس وقت فورن انکم پہ, نام اس کو سی وی ٹی کا دیا, کہ جس کے فورن ایسٹس پڑے ہوئے ہیں جو اس نے ڈکلیئر کیے ہیں اس پہ 1% سی وی ٹی, جو سی وی ٹی نہیں ہے ویلتھ ٹیکس ہے. پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہ ٹیکس غلط ہے, کورٹ میں چیلنج ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہ ڈر کے مارے نہیں کلیکٹ کر رہے, لیکن ہٹا نہیں سکتے. لیکن اس کا جو ہے وہ نقصان کیا, یہ یقینی بنا رہے ہیں ان کی اپنی جو بائر پراپرٹیز ہیں, ویلتھ ہے, وہ تو نہیں ڈکلیئر, کہ جو پاکستانی بائر ہو وہ کہے کہ میں اپنی جو بائر کی پراپرٹی ہے, بائر کی جو ویلتھ ہے وہ میں ڈکلیئر نہ کروں. اکانومی سے, ڈیجیٹائزیشن سے, ٹیکس نیٹ میں لانے سے لوگوں کو روک رہے ہیں. بلکہ ایک تو انہوں نے اور بھی ٹیکس آئی ایم ایف کو پروپوز کیا تھا کہ اس سال آپ کے پاکستان میں بھی جو بینک اکاؤنٹس میں پیسے پڑے ہیں اس پہ بھی ویلتھ ٹیکس لگا دیں, تاکہ کوئی جو پیسہ فارمل سیکٹر میں ہے وہ بھی نکل جائے. یہ تو آئی ایم ایف کا شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آپ اگر یہاں پہ آئیں یہ ڈیمڈ انکم پہ, اب دیکھیں ایشو کیا ہے جس چیز کو یہ چینج نہیں کر سکے. پاکستان میں ٹوٹل ٹیکس پیئر 25 کروڑ لوگوں میں ہیں 28 لاکھ. 25 کروڑ میں 28 لاکھ, بس 1% سے تھوڑا سا زیادہ. انڈیا میں ہم سے 6 گنا زیادہ آبادی ہے, ٹھیک ہے, ہمارے 25 کروڑ لوگ ہیں, ان کے 150 کروڑ لوگ ہیں. انڈیا میں جو ہے وہ 9 کروڑ, پاکستان سے 30 گنا زیادہ ٹیکس پیئرز ہیں. آپ نے اس کا سارا بوجھ یہ سیلریڈ کلاس پہ ڈال دیا, اور آپ نے ایک ایکٹ کے ساتھ ڈائریکٹلی یہ ثابت کر دیا کہ آپ عوام کا پیسہ اور سب سے غریب عوام کا پیسہ اپنے جیب میں ڈال رہے ہیں. وہ میں آپ کو کہتا ہوں, اس دن بلال کیانی صاحب ٹی وی پہ کہہ رہے تھے, ان سے پوچھا گیا کہ جو سب سے لوسٹ طبقہ تھا جس پہ ٹیکس انہوں نے رعایت دی تھی, وہ جو دن کی ایک پیالی چائے کے برابر ہے, جس کی انکم 6 لاکھ سے 12 لاکھ ہے, وہ کتابوں میں 1% تھی ان پہ ٹیکس, وہ 1% سے انہوں نے 2.5% کر دیا. اس سے پوچھا کہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ جی ہم نے جو ہے وہ سرکاری افسران کی تنخواہ 6 سے 10% زیادہ کر دی. یعنی آپ سے 25 کروڑ لوگوں پہ ڈائریکٹلی ٹیکس زیادہ کر کے یہ مان لیا کہ گریڈ 22 کے افسر کو انہوں نے وہ 6% سے 10% زیادہ تنخواہ دے دی ڈائریکٹلی. اس کا تو کوئی انڈائریکٹ تعلق نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے زیادہ ہی اس لیے کی ہے. یہ ہے اس فارم 47 حکومت کی ٹیکس اسٹریٹجی. ہاں یہ سب سے کم انکم والے لوگوں پہ. اچھا, جو آپ کا یہ ان کا جو یہ آئی ایم ایف کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں نا, جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے, کیونکہ گروتھ ہو نہیں رہی, گروتھ ہو نہیں سکتی, انہوں نے ان کو پرائمری سرپلس کے کمٹمنٹس 2026 تک کی ہے. یعنی اگر آپ آئی ایم ایف کو نہ سمجھا سکے تو 2026 تک یہ حال چینج نہیں ہو سکتا, کیونکہ آپ اخراجات کر نہیں سکتے, آپ ٹیکس بڑھا نہیں سکتے, آپ نے تنخواہ دار طبقے کا بیڑا غرق کر دیا. ٹھیک ہے جی. اور اس میں بھی جہاں جہاں پہ یہ اپنی تعریف کرتے ہیں اس کے پیچھے ایک قصہ ہے. بہت سی باتیں ہو گئی. ایک یہ بڑی تعریف کرتے ہیں, ہم اس سال پاکستان کی تاریخ کا سب سے کم فسکل ڈیفیسٹ چھوڑیں گے, ہم جو ہے وہ 3.9% کا فسکل ڈیفیسٹ چھوڑیں گے.
اس 3.9% میں یہ صوبوں کو کہہ رہے ہیں کہ 1500 ارب روپے کا سرپلس ملا کے چھوڑو. 1500 ارب روپے کس چیز کے برابر ہوتے ہیں؟ پہلے تو کبھی یہ سارے صوبے چھوڑتے ہی نہیں ہیں, بعد میں فون کرتے ہیں کہ یار یہ IMF کو ہم بتا رہے ہیں, پھر چھوڑنا ہے نہیں چھوڑنا وہ بعد میں دیکھیں گے. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جب میرا مفتاح اسماعیل کے ساتھ وہ قصہ ہوا تھا. لیکن 1500 ارب کا میں آپ کو مقصد بتا دوں, وہ فگر آپ نے سنی ہے نا کہ 2.5 کروڑ بچے پاکستان میں اسکول سے باہر ہیں. ان کے لیے آپ کو تقریباً 30:1 ریشیو میں چاہیے 8 لاکھ 8.5 لاکھ ٹیچر. 8 لاکھ ٹیچر کی آپ تنخواہ دیں نا سال کی, تقریباً 1500 ارب روپے بنتے ہیں. جتنے بچے آؤٹ آف اسکول ہیں ان کے لیے آپ ٹیچر ہائر کر سکتے ہیں. کیا ہمارے پاس یہ ایکسٹرا پیسہ پڑا ہوا ہے؟ سروس ڈیلیوری ساری صوبوں میں ہوتی ہے. آپ دیکھ لیں, چاہے آپ وفاق میں دیکھ لیں, آپ صوبوں میں دیکھ لیں, جو ساری روڈ مینٹیننس کا بجٹ ہونا چاہیے اس کا 1/3 حصہ بھی ہم نہیں کر سکتے. کبھی GT روڈ کا جو ہے وہ آپ حال دیکھ لیں, یہ 1500 ارب روپے وہاں پہ جو ہے وہ لگ سکتے تھے. پاکستان میں ہیلتھ ایکسپینڈیچر جو ہے, پاکستان میں ڈاکٹر ٹو پاپولیشن ریشو دیکھ لیں. پاکستان کا ہیلتھ ایکسپینڈیچر, یہی اکنامک سروے کہہ رہا ہے, جو آج سے چند سال پہلے GDP کا 2% ہوتا تھا 0.8% ہے. یہ پیسہ جو ہے پاکستان کے 5,500 ہیلتھ فیسلٹیز کو جا سکتا تھا. یہ آپ کے پاس وار آن ٹیرر کا ایشو ہے, پولیس کو زیادہ پیسہ چاہیے, آرمی کو زیادہ پیسہ چاہیے. یہ 1500 ارب جو ہے یہ گیپ فل کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا تھا. آپ فسکل ڈیفیسٹ کم کرنے کے لیے IMF کے ساتھ پھنسے ہوئے 1500 ارب روپے ایسے آپ چھوڑ کے رکھ رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی سپیس نہیں ہے. آخری 1-2 پوائنٹس جی, یہ باقی جو ہے وہ تقریباً سارے پوائنٹس ہو گئے. ایک بات, اگر آپ نے ٹیکس بڑھانا ہے کوئی اسٹریٹجی ہوتی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے. لاسٹ ایئر آپ نے بڑے ریٹیلرز کے لیے تاجر 2 اسکیم بنائی, آپ نے کہا پتہ نہیں کتنے ارب اس میں کلیکٹ ہوں گے, 50 ارب یا 100 ارب, اس میں میرے خیال میں 10 لاکھ روپے کلیکٹ کیے. اس سال وہ زحمت بھی نہیں کی, بھول گئے وہ زحمت بھی نہیں کی. وہ پیسے بھی جو ہے وہ آپ دیں گے. ٹھیک ہے جی. آپ اس دن میں دیکھ رہا تھا, میرے ایکس کالیگ کو جو ہے وہ لائے تھے, وہ شاید جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں, انہوں نے کہا ہم رائٹ سائزنگ پہ کام کر رہے ہیں, سال سے رائٹ سائزنگ پہ کام کر رہے ہیں. ڈر کے میرے کہہ نہیں سکتے, کر بھی نہیں سکتے, کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا کہ جو سرکار میں 10 لوگ ہیں جس میں 8 لوگ کام نہیں کر رہے, اس کو کیسے کام کریں گے. اس لیے وہ اس پہ صرف کام کرتے ہیں گول گول. آپ کو کوئی لوگوں کو ری ٹرین کرنا پڑے گا, ری اسکل کرنا پڑے گا. آپ جو ہے وہ 80% لوگوں کو ہٹا تو نہیں سکتے, لیکن آپ نے کچھ تو کرنا ہے نا, کچھ تو اس کا حل نکالنا ہے نا. جو 1000 ارب روپے سے زیادہ اسٹیٹ اونڈ اینٹیٹیز کی جو ہے وہ سبسڈیز ہیں, جو 5.8 ٹریلین روپے کے جو ہے وہ ایگزیمپشنز ہیں ٹیکس, اس کو کہیں سے تو آپ پورا کریں گے نا. ٹھیک ہے, تو یہ ہے آپ کے ریونیو کا حال. ایک ایک فگر میں آپ دیکھ لیں, آپ کو اتنا نہیں اتنا بڑا سراغ جو ہے وہ ملے گا. فارم 47 حکومت سے جو 1000 ووٹ کو 1,00,000 ووٹ بناتی ہے, آپ یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اتنی اچھی بڑی حکومت اتحاد جماعتوں کو بھی تحفظات ہے, عوام کو تو ہے تحفظات. یہ بل کس نے بنایا, یہ جو بجٹ ہے یہ کس نے بنایا, یہ کہاں سے ہے؟ ہم نے تو آپ کو پہلے دن کہہ دیا تھا, تو پہلی پریس کانفرنس موجود نہیں سو, یہ بنایا بل آیا, یہ تو IMF نے بنا کے دیا ان کو. یہ تو ہم نے پہلے دن کیوں عمر بھائی, وہ خود ڈھونڈ رہے ہیں کہ بندہ کے درے ہمیں بندہ دکھاؤ جس نے یہ بجٹ بنایا, وہ خود ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا ایسے ہے کہ یہ جو آپ نے پریس کانفرنس کی ہے, میرے حساب سے آپ اگر اپنے چیمبر میں کر لیتے اور وہاں پہ فیلڈ رپورٹر جو فنانس کے ہیں ان کو بلوا کے پریس کانفرنس کہتے تو کافی اثر پڑتا تھا. دوسرا یہ بتائیں کہ یہ جو اشرفیہ کے لیے جو ہے نا وہ خزانہ ہے اور غریب عوام کے لیے وہ بھی ترانہ ہے, کیا اسی فلسفے میں انہوں نے یہ بجٹ جو پیش کیا ہے وہ بنائے؟ یہ اشرافیہ کے لیے آپ نے کیا کہا ہے کہ وہ
खजाना है। खजाना है, ये उससे आगे है, ये आपके बैंकर्स के लिए लूट सेल है। बाकी के लिए जो मेरे भाई शेख वकास अकरम साहब कह रहे थे ना कि जिस तरह गन्ने को आप निचोड़ते हैं उसके फोक से भी रस निकालते हैं। आज मैंने फाइनेंस मिनिस्टर, सेक्रेटरी फाइनेंस, चेयरमैन FPR से जब पूछा कि आपके पास ये जो जंग नज़र आ रही है इस पे आपके खसारा आउट, ये फिगर सारे डेड ऑन अराइवल है बजट, एक जवाब में भी दिया और उस पे आपके टैक्सेशन बढ़ेंगे। उन्होंने कहा जी हम लोग सोच विचार कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं। नज़र आ रहा है कि ये सारे का सारा बजट, मैं जो अभी तैमूर खान ने एक फिगर कोट की थी, पिछले 3 सालों में, 3.5 सालों में ये PDM-1 हुकूमत जो शहबाज शरीफ की आई थी, केयर टेकर्स भी उसकी एक्सटेंशन थी, और आज की हुकूमत अवाम पे 42,000 अरब रुपए इनडायरेक्ट टैक्सेस पे इन्होंने लगाए हैं। आपका जो पहला सवाल, आपका जो एक मिनट, आपका जो पहला उसका मैं जवाब दे दूं। पहली बात है कि असेंबली प्रेसिंग के अंदर, चाहे वो अपोजिशन लीडर का चैम्बर भी हो, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस अलाउ नहीं, कानून का है। दूसरी गल ये है कि जो हमारे दोस्त यहाँ आते हैं, रेगुलर आते हैं, जब हम उनको तकलीफ देते हैं, आम आवाम की मजीद होती है ना यहाँ पे, तो हम ये समझते हैं कि आप उतने ही समझदार लोग हैं जितने गाड़ी वाले हैं, तो हम आप पे बिलीव करते हैं कि उतना असर वो तो हमने कर दिया। साहब आप एक जिम्मेदार पार्टी के हैं सर, जो अमेरिका में एहतजाज हुआ है फील्ड मार्शल की मौजूदगी में, अभी सलमान अकरम राजा साहब का एक स्टेटमेंट है कि PTI ने उसकी कॉल नहीं दी, ना उससे कोई ताल्लुक है। पहले अलीमीन साहब ने भी तस्करा किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जो इमरान खान साहब के हक में निकले कि वो उनको सपोर्ट करते हैं। पार्टी का ऑफिशियल मौकफ क्या है, क्योंकि इस हवाले से देखिए जी, वो शेख वकास अकरम साहब आप यहाँ बताना चाहें। जो फील्ड मार्शल साहब की अमेरिका में मौजूदगी में एहतजाज हुआ है उसके ऊपर PTI का ऑफिशियल मौकफ क्या है? सलमान ने दी। देखिए, सलमान अकबर राजा साहब ने उसके ऊपर बड़ा वाज़ेह बयान दे दिया, वही पार्टी का बयान है। हर पार्टी का हर सूबे के अंदर उनकी जो तंजीम है ओवरसीज़ के अंदर अपने अपने एहतजाज करने की हवाले से आज़ाद है। देवन से हम लोग ये कह रहे हैं कि हर एक आदमी आज़ाद है।